تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے 12,000 یہودی بندر ہو گئے۔ وہ کیسے بندر بنے اور ان کا بندر بننے کے بعد ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اور انہوں نے کیا ایسا کیا تھا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب نازل کیا۔ اور اس کے بعد ہم یہ بھی بتائیں گے اس ویڈیو میں کہ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کس جگہ اور کون سی آیات سے کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل میرے اور آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح سے امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا۔ اب یہ سنیچر کہتے ہیں جمعے کے بعد اور اتوار سے پہلے کے دن کو، یعنی ہفتے کے دن کو سنیچر کہا جاتا ہے، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں ایک چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی سے ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ بازی بہت پسند آئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو سنیچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلہ سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی حیلہ بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ جب اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والوں کا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ سبحان اللہ تعالی علی محمد۔ اس واقعے کا اجمالی بیان تو سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ
فی السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور جو اس کا مفصل واقعہ ہے وہ سورۃ اعراف میں ہے، یعنی کہ تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو سورۃ اعراف میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ہمیں ہدایت یہ ملتی ہے کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو دنیا میں اس کا انجام مل جاتا ہے اور آخرت میں بھی تو ملنا ہی ہے، اور کچھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ رسی دراز کر دیتا ہے اور عذاب قبر میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب وہ مرنے کے وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کیا برے اعمال کرتا رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ کیا کیا برائیاں کرتا رہا ہے۔ اور خدا کے نبی جن بدنصیبوں پر لعنت فرما دیں اور وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب النار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب ایلہ کے اس دل ہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ بے شک کاش اس واقعے سے مسلمان کی قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ عز و جل کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط المستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و کرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کے راستے پر چلیں، برائی کے راستے سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔